I feel thunder in my heart, but I just can't control. Open up your eyes, baby, now I'm coming through. لیو سیلر. ایک ایسا گانا جو آپ کو مجبور کر دے گا تب آزمائی کے لیے. میں جب بھی کبھی اسے سنتا ہوں تو کچھ نہ کچھ لکھنے کو جی چاہتا ہے. نہ بھی لکھوں تو گھنٹوں ذہن میں کچھ نہ کچھ اسی قسم کا ابلتا رہتا ہے. آدمی سے آگے رائمنگ کرتا 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 بس خود ہی گنگناتا رہتا ہے. ہمارے ہاں گانوں میں نہیں بلکہ حقیقتاً اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. انڈین پریس تو خیر ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں کافی کا جلا کولا بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. انڈین پریس کی یہ جرت نہیں کہ وہ حکومت کے خلاف جا سکے، کیونکہ انڈیا میں پریس حکومت ہی کا ہوتا ہے. اس بات سے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا آج کے زمانے میں کہ وہاں کتنے پریس ہیں، کتنے ٹی وی اسٹیشن ہیں، کتنے نیوز چینلز ہیں. وہ سارے کے سارے ویری مچ یونائٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ فار گورنمنٹ لائنز. اب کوئی بھی ان کا پروگرام دیکھ لیں، ان کے پاس پہلے سے ایک ایجنڈا موجود ہے. کوئی بھی خبر ہو، اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں، وہ فوری طور پر اس کو ویسے ہی کر دیتے ہیں. کیپٹل پنشمنٹ ہندوستان میں جیسے میں جھوٹ بولوں تیرے منہ پہ بولوں تو میرا کیا کر لے گا. لیو سیلر کیا بیچتا ہے ان کے آگے. وہ کہتے ہیں ہم جاگر سمیت تمہاری آنکھوں میں گھسائیں گے. بالکل اس طرح سے کیپٹل پنشمنٹ کے بارے میں انڈین سرکاری اعداد و شمار یہ ہیں کہ انہوں نے آزادی سے لے کر یعنی 15 اگست 1947 سے لے کر اب تک صرف 52 لوگوں کو سزائے موت دی ہے. 52 سے زیادہ تو ان کی فلمیں بن چکی ہیں، جن میں ان کا دعویٰ یہ ہے سچی تاریخی فلمیں ہیں، صحیح وکٹمز کی بایوگرافیکل، جنہیں سزائے موت ہوئی. انڈین لا کمیشن کے مطابق صرف 1953 سے 1963 تک 1422 لوگوں کو سزائے موت دی گئی. اور پھر اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو 1411 لوگ، 1414 لوگ. ابھی حال ہی میں انڈیا نے یونائٹڈ نیشن میں ووٹنگ ہو رہی تھی سزائے موت کے خلاف. انڈیا نے انکار میں ووٹ دیا، یعنی وہ لوگ سزائے موت کے حق میں ہیں. اگر انہیں 1947 سے لے کر 2018 تک انہوں نے صرف 52 لوگوں کو پھانسی دی ہے تو اس قانون کو آلموسٹ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں. یا بالفاظ دیگر کہ ان کے ہاں ایسا کوئی کرائم ہوتا ہی نہیں کہ جس پہ انہیں اتنی انتہائی سزا دینے کی ضرورت پڑے. تو پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر ایک طرف سرکاری طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 1947 سے لے کر اب تک صرف 52 لوگوں کو سزائے موت دی ہے، اور دوسری طرف وہ اس بات کو بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن ان کا پریس ایسے معاملات پر خاموش رہتا ہے. ایک خبر ہے سلمان خان صاحب کو 5 سال کی سزا ہو گئی ہے وہ کالا ہرن مارنے پر. اس کیس پر بھی 20 سال لگے ہیں تقریباً، اور آج انہیں 5 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. ابھی وہ راستے میں ہیں، جیل کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ بھی سزا کا اعلان ہوا ہے. اسے میں نے سوچا کہ میں آج کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس پر ذرا کچھ تھوڑا سا اظہار خیال کروں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. کالا ہرن ایک اوسٹ سائز کا ہرن ہوتا ہے. وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، بڑا اعتدال میں اس کا قد ہوتا ہے، چھوٹا سا 74 سے 84 سینٹی میٹر یا 29 سے 33 انچز بلند ہوتا ہے. سر سے لے کر دم تک اگر دیکھیں تو 120 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، جسے آپ 47 انچ کہہ لیں. دوڑتا تیز ہے، تقریباً 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے. دوسرے ہرنوں کی نسبت اس کی رفتار کم ہے، اور وہ شاید اس کے سائز اور جسامت کی وجہ سے کہ اوپر کا حصہ اس کا ہرنوں کی نسبت ذرا وزنی سا اور بڑا مضبوط سا بلڈ ہے. ایک شکاری بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے ہرن کے رنگ کو دیکھ کر. اس کی عمر اور سیزن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ابھی وہ ایڈلٹ ہے یا اس کی کیا عمر ہے، یا وہ بریڈنگ سیزن میں ہے، کیونکہ بریڈنگ سیزن میں نر کا رنگ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. ویسے بھی نر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کا رنگ زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. عموماً اس کی آنکھوں کے گرد سفید بال ہوتے ہیں، ٹھوڑی پر سفید بال ہوتے ہیں، اور ٹانگیں اس کی سفید ہوتی ہیں. مادی فیمیل
اس کا رنگ کچھ عام ہرنوں جیسا ہوتا ہے، اور یہ بچپن میں وہی عام ہرنوں کی طرح سے نظر آتا ہے، دور سے دیکھنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہرنوں کی نسل میں سے ہے، غزال میں سے ہے، بالکل انہی کی طرح سے نظر آتی ہیں اس کی مادائیں اور بچے، لیکن بڑے ہونے پر نر کا رنگ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو پہلی رپورٹ بنی وہ 1818 میں ایک مقالہ لکھا گیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ ہمالیہ کی نچلی سطح پر یا گراؤنڈ پر یا ہمالیہ کی جڑوں میں کہہ لیں آپ اس طرح سے، وہاں پر یہ پایا جاتا ہے، نیپال، انڈیا، بنگال کا ایریا اور انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے درمیان میں یہ آج بھی موجود ہے، اور یہ ان جانوروں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں بہت پہلے یہ اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ یہ نسل خطرے کا شکار ہے، انسٹنکشنز جسے کہتے ہیں، کہ ناپید ہو جائے گی اگر اس کا شکار اسی طرح سے کیا جاتا رہا۔ یہ مجھے شرارت نہیں سوجھ رہی، بلکہ کچھ تھوڑی سی آدمی کو معلومات ہوتی ہے تو ذہن مائنڈ گیم کھیلنے لگتا ہے، آپ کے سامنے فیکٹس ہوتے ہیں، آپ کو خبروں میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اخبارات میں آتا ہے، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا ذہن جو ہے وہ کچھ چیزوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ پیچھے شرارتیں کرتا ہے، اسے مائنڈ گیم کہتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ بھی یہی حالت ہو رہی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیف علی خان صاحب کو اس میں ضمانت مل گئی ہے، 2 خواتین بھی ساتھ تھیں، تابو بھی ساتھ تھی، دوسری وہ غالباً ان کا نام منیشا تھا یا کیا، تو باقی تینوں کو ضمانت مل گئی۔ پھندے کا سائز ہمارے ماچو مین سلمان خان صاحب کے گلے کے برابر کا تھا، اس لیے انہیں پہنا دیا گیا۔ عدالت کے فیصلے کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، دنیا کی ہر عدالت کے فیصلے کا، اور وہ کرنا بھی چاہیے، اسے کہ اگر ہم عدالتی فیصلوں پر ہنسنا شروع کر دیں یا ان کا تمسخر اڑانا شروع کر دیں یا ان کو ماننے سے انکار کریں تو ہماری یہ جو انسانی تہذیب ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ظلم کی حکومت چل سکتی ہے، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، لیکن بے انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ ایک گھرانہ ہو، ایک رجواڑہ ہو، ایک ملک ہو، وہاں کے عدل کے نظام کی عزت اور احترام ہی اس سب کچھ کو قائم رکھ سکتا ہے، اس ڈھانچے کو قائم رکھ سکتا ہے، ورنہ قوم تاش کے کارڈ ہاؤس جسے کہتے ہیں اس کی طرح سے چھوٹے سے جھوکے سے گر جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ذہن میرے ساتھ کیا شرارت کر رہا ہے۔ کالے ہرن کی نسل میں جو کمی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ اس کا کثرت سے شکار تھا، اور وہ شکار عموماً راجے، مہاراجے، نواب، وائس رائز اور بڑے بڑے لوگ ہی کرتے ہیں، شیخ لوگ۔ عام آدمی یا عام شکاری کو اس کا اتنا نہیں ہے کہ خاص طور پر وہ انہی کی تلاش میں نکلے اور ان کا شکار کرے۔ ایک عام شکاری جو ہوتا ہے وہ عموماً یہ دیکھتا ہے کہ اگر سیزن ہے تو وہ جا کر ایک آدھ ہرن مار لیا، لیکن خاص طور پہ کالے ہرن کے پیچھے پرسیو کرنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کی ٹریل حاصل کرنا اور سونگتے سونگتے اس تک پہنچنا، یہ گھنے جنگلوں میں نہیں رہتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جنگل ہی میں نہیں رہتا، یہ اس کے باہر کے ایریا میں ہی پھرتا رہتا ہے، اور عموماً بڑا ریوڑ جو ہے وہ چھوٹے ریوڑ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں بھی وہی ایک بڑا نظام چلتا ہے، میل ڈومینیٹڈ، اپنے ریوڑ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کا دھیان بھی رکھتا ہے۔ اس کے یہ جو چیز خطرناک ثابت ہوئی وہ طریقہ شکار تھا، اور ایک بہت ایکسائٹنگ طریقہ۔ خرگوشوں اور لومڑیوں کا شکار ہم نے دیکھا کہ کتنا آئرش لوگوں میں اور برٹش لوگوں میں کتنا زیادہ پایا جاتا ہے، وہ کتوں کے ذریعے جو شکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کالے ہرن کا شکار چیتوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، پالتو چیتوں کے ذریعے، تو اس لیے باقاعدہ جشن کا سا سما ہوتا تھا جب اس کے شکار کا پروگرام ہوتا تھا، دور دور سے لوگوں کو مہمان بلایا جاتا تھا اور لوگ اپنے اپنے پالتو چیتے لے کر آتے تھے، تو یہ ایک یقیناً بڑا سٹیٹس کا مظاہرہ ہوتا تھا، نہ کہ گوشت سے اس کا کوئی تعلق رہ جاتا تھا۔ تو جب آپ کو اس قسم کی تاریخ معلوم ہو اور پھر آپ کے سامنے یہ مقدمہ آئے اور آپ دیکھیں کہ ایک صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے سیف علی خان، ایسی کیا بات ہے اس میں؟ ہاں، وہ نواب پڈودی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ تو یار یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا سارا پنگا ہی اسی کا ہو، اسی کی دعوت ہو، کیونکہ مجھے سلمان خان کے بیک گراؤنڈ سے ایسا نہیں لگتا یہ خاص طور پہ
کالے ہرن کے شکار کو کسی قسم کی بھی فوقیت دیتا ہوگا یا سمجھتا ہوگا یا اس کی نظر میں کوئی خاص چیز ہوگی. لیکن بہرحال ان لوگوں کو ضمانت مل گئی ہے اور یہ صاحب 5 سال کے لیے. اور ایسے لوگوں کو سزا اس لیے دی جاتی ہے ہندوستان میں ایک قسم کا نشان عبرت بنانے کے لیے کہ ایک کو ماریں 2 مر جائے، تیسرا خوف کھائے مر جائے. یہ دکھانا وی اپ ہولڈ دا لا. کیا حقیقت ایسی نہیں ہے. جتنی کرپشن ہے، جتنی بے انصافیاں ہیں اب تک، یعنی 1 لاکھ سے اوپر پھانسیاں دینے کے بعد بھی 52 کے فگر پر اڑے ہوئے ہیں. تو ان کے ہاں کیا سچ اور کیا جھوٹ، یہ باتیں آپ گوگل پر بھی تلاش کر سکتے ہیں. ویکیپیڈیا پر جا کے دیکھیے. آلدو کہ ویکیپیڈیا از ناٹ 100% ریلائبل، لیکن اگر وہاں پر جھوٹ بھی ہوگا ایسا نہیں ہوگا آنکھوں میں اسی طرح سے گھس کر آئیں گے. ہو سکتا ہے کسی شخص کی کاؤنٹنگ میں غلطی ہو جائے، کچھ چھوٹی موٹی ایسے ہو جائے، ورنہ مخلص لوگ اس کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں. وہاں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شخص اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ویکیپیڈیا پر جا کر کچھ فیکٹس کو اپلوڈ کرے یا وہاں پر ان کا اندراج کرے صرف ایک شر کے لیے. لیکن میرے جیسا آدمی ہو سکتا ہے جس کا حساب ذرا کمزور ہو، اعداد و شمار میں فرق آ جائے. یہ مجھ سے اکثر ہوتا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز کو، ہر ریفرنس کو، اگر میں کوئی ریفرنس دوں یا کوئی کاؤنٹنگ بتاؤں تو اس کو آپ ری چیک کریں. اس سے آپ کے 2 فائدے ہوں گے کہ آپ کا آٹومیٹیکلی ریویژن ہو جائے گا اس بات پر کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں گے، ٹائم 2 ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی یادداشت کا بہتر طور پر حصہ بنے گا. تو بلیف بٹ چیک. کسی چیز کو چیک کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یو ڈاؤٹ اور نریٹر، نہیں، ایک دفعہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اطمینان قلبی ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ اطمینان قلبی سے پوری بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بہرحال نواب سیف علی خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. سلمان خان صاحب ابھی جیل کے راستے میں، ان کے لیے یقیناً کوششیں یہ ہوں گی کہ وہ رات انہیں جیل میں نہ گزارنی پڑے، ان کی کہیں نہ کہیں اپیل کر دی جائے، جو کہ ان کا حق بھی ہے. اس سے پہلے انہیں اسی روز ضمانت مل گئی تھی جب ان کے اوپر ہٹ اینڈ رن کا الزام لگایا گیا تھا. تو دیکھتے ہیں آج ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہرحال کچھ مائنڈ گیم تھی میرے ساتھ کہ اس خبر کو سنتے سے ہی مجھے یہ خیال آیا، پتہ نہیں کیوں سجن مل بیٹھے جھٹے پڑے وکیل، کہ اس کو بچانے والے بیچارے جھوٹے پڑ گئے. اب اگر یہی مقدمہ کسی گوشت خور کی عدالت میں ہوتا یا یہی مقدمہ کسی پٹھان کی عدالت میں ہوتا تو کیا وہ اس کو سزا دیتا، اور کیا وہ اتنی سخت سزا دیتا؟ جبکہ ایک آدمی نے قبولا ہے، اپنا جرم قبولا ہے، اپنی غلطی کو مانا ہے کہ بھائی مجھ سے اتنی غلطی ہو گئی ہے، یس آئی ڈیڈ دیٹ. اور جب ہم یہ کہیں، سلمان خان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ مجھے نظر نہیں آیا جہاں وہ یہ فرق کر سکے کہ کالے ہرن میں اور دوسرے کسی ہرن میں کیا فرق ہے، یا اگر اس کی ٹیبل پہ دونوں کے گوشت لا کے رکھ دیے جائیں تو کیا فرق ہے، یا وہ کیا ایکسائٹمنٹ ہے کہ ایک عام چوکڑی بھرتے ہوئے ہرن کو مارنا اور خصوصاً کالے ہرن کو مارنا. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی ٹرافی کیسی ہوتی ہے، اس کا اب تک کا ریکارڈ کیا ہے. 54 سینٹی میٹر کا ریکارڈ ہے اس کا سین کا، کہاں کہاں پایا جاتا ہے. ٹیکساس میں اس کی افزائش کی کوشش کی گئی جب یہ محسوس کیا گیا کہ یہ ناپید ہو رہا ہے. امریکہ میں تقریباً اس کے 35,000 تعداد ہے. ارجنٹینا میں اس کی کوشش کی گئی، وہاں تقریباً 8,000 کے قریب پائے جاتے ہیں. اور جیسے میں بتا چکا کہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ پائے جاتے ہیں، نیپال میں پائے جاتے ہیں، بنگال سے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اگر ہیں تو اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ کسی اسٹیٹس کا حصہ بن سکیں. نیپال میں ابھی بھی ہیں، انڈیا میں ہیں. اندرا گاندھی کنزرویشن پارک، اس میں اس کی بڑی تعداد موجود ہے. اس کی تعداد کے بارے میں بھی متنازع اعداد و شمار آتے ہیں. حکومتی سطح پر جو انڈیا کی طرف سے اعداد و شمار آتے ہیں کسی بھی چیز کے، تو آلموسٹ میں تھوڑا سا اس معاملے میں اتنا ڈسپوائنٹ ہو چکا ہوں ان سے کہ میں انہیں اپنی یادداشت کا حصہ بھی نہیں بنانا چاہتا. اور یقین کیجئے کہ اگر مجھے کہیں فگر نظر آتے ہیں، I blind myself کہ نہیں اس کو آگے چل کے مجھے ویسے ہی رد کرنا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو ایسے اعداد و شمار کی وجہ سے میں بھی جھوٹا ثابت ہوں. تو اس لیے I don't see that. یہاں پر بھی صرف ان کے میڈیا سے متعلق بات کرنے کے میں نے آپ کو یہ اعداد و شمار بتا دیے تاکہ آپ لوگ احساس رکھیں کہ جب وہ پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ سوچتے نہیں ہیں پاکستان کے بزدل
سینا بیٹس بارڈر سیکیورٹی ٹیم ہندوستان میں 11 کلومیٹر اندر آ کر 22 کلومیٹر اندر آ کر 30 کلومیٹر اندر آ کر سو کالڈ ان کے سورماؤں کے سر کاٹ کے لے آتی ہے ٹرافی کے طور پر. اتنے ظالم قذاق بزدل. بھائی جب وہ 11 کلومیٹر تمہارے ملک کے اندر آ گئے تو تمہارے یہ بہادر سورما کہاں تھے؟ تمہاری بارڈر سیکیورٹی فورس کدھر تھی؟ تمہاری یہ ملٹری مائٹ کدھر تھی؟ تمہاری یہ سینا کدھر تھی؟ اگر یہی خبر میں پاکستان میں لگانے کی کوشش کروں اور یہ کہوں کہ ہندوستان کے سولجر پاکستان کے اندر آ گئے، 11 کلومیٹر تو بہت بڑی بات ہے. کہ اگر میں یہی کہوں کہ وہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے سنتری بادشاہ فینسس کے پاس اس کو گولی مار کے اس کی لاش لے گئے، تو پاکستان کی پوری قوم گھروں سے باہر نکل آئے گی اور مطالبہ کرے گی کہ سب کا کورٹ مارشل ہو. ان میں سے کوئی آپ پر الزام نہیں لگائے گا، کیونکہ ہم لوگ اقبال کے ڈریم پر اپنا ملک بنایا تھا. یہاں کوتاہی فکر عمل ہے خود گرفتاری. جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے. تو ایک انڈین کسی پاکستانی کو اچک کے کیسے لے گیا؟ کہاں تھی آپ کی فوج؟ کہاں تھے آپ لوگ؟ یاد آیا پاکستان میں احتجاج جب اسامہ کے بارے میں یہ بات کی گئی، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی کنٹروورسی ہے، وہ صاحب مرے ہوئے تھے یا نہیں مرے ہوئے، اس ڈرامے میں کس حد تک حقیقت ہے یہ اپنی جگہ. لیکن وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو معلوم تھا اور انہوں نے آنے دیا. یہ کوئی انسائیڈ افیئرز جسے کہتے ہیں اس کے مطابق تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آ کے اچک کے لے جائے اور ہم کہیں کہ جی امریکن بزدل رات کے اندھیرے میں آئے اور یہاں سے لے کے چلے گئے اور ہم احتجاج کر رہے ہوں امریکن کے. نہیں، کسی ایک نے بھی امریکن کو کچھ نہیں کہا. Yes, you did what you could, what you should. It is not your fault, it is our fault. ہم نے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کیا، ہم نے اپنی فوج کو کہا، ہم نے اپنی ایئر فورس سے کہا کہ آپ لوگ کدھر تھے. ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بتا دیا کہ بھائی اس شکار کا ہم نے انہیں لائسنس دیا ہوا تھا، ہمارے ان سے تعلقات کی کچھ ایسی نوعیت ہے. ٹھیک ہے، قوم چپ ہو گئی کہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ تمہیں نہ معلوم ہو. اگر تمہیں معلوم تھا اور تم نے اجازت دی تھی تو وی کین انڈرسٹینڈ یور سیٹنگز کہ ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے کا معاملہ چلتا ہے قوموں کے درمیان میں. لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو پھر ہماری قوم ساری ایک زبان میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی کہ پھر ہم تمہیں کس بات کے لیے پال رہے ہیں، پھر ہم راتوں کو کیسے سو سکتے ہیں، پھر ہم کتنے غیر محفوظ ہیں. لیکن الحمدللہ یہ احساس ہمارے اندر نہیں آیا، نہیں آنے دیا انہوں نے. لیکن جب آپ کا میڈیا دن رات چیختا ہے صرف اس بات پر کہ وہ پاکستان کی بیٹ زندہ سانپ کھانے والے، مرغی کو کاٹ کر اس کا خون پی جانے والے درندے، انسانی گوشت تک کھا جانے والے، وہ ہندوستان میں آ کر ہمارے فوجیوں کے سر کاٹ کر 11 کلومیٹر اندر لے جاتے ہیں. یار کسی ایک رپورٹ کو ہی پکڑ کر سپریم کورٹ میں لے جاؤ، ملٹری کورٹ میں لے جاؤ اور اس ایریے کے 11 نہیں تو کم از کم 6 کلومیٹر کے اندر اندر جو فوجی ہے اس سب کا کورٹ مارشل کرو. اس کے بارے میں ایک مثال موجود ہے. چائنا میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، ماؤ زیڈونگ اس لڑکی کے گھر چلے گئے اور اس لڑکی سے کہا جب وہ آدمی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو کیا تم چیخی تھی؟ انہوں نے کہا. تو انہوں نے ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بندے کھڑے کیے ہوئے تھے جس کا کسی کو نہیں معلوم تھا. اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے سامنے بالکل اسی طرح سے چیخو جیسے تم اس دن چیخی تھی. وہ لڑکی چیخی. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا چیئرمین ماؤ کے پاس اور اس نے کہا کہ یہ چیخ اس جگہ تک پہنچی ہے. ماؤ نے کہا کہ اس ریڈیس میں جتنے سرکاری اہلکار تھے، جتنے چوکیدار تھے، جتنے پولیس والے تھے، ان سب کو گرفتار کر لو. آئی مثال سمجھ میں؟ تو پاکستان کے خلاف نہیں بولیں آپ، اپنے دروازوں پر کھڑے ان فوجیوں سے پوچھیں. میں ابھی اس چیز کی طرف نہیں جا رہا ہوں بالکل کہ کیا ایسا کیا یا نہیں کیا یا یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں تو صرف سمپلی اس بات کا جواب دے رہا ہوں اور ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو میرے شاگرد ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، جو میری بات سمجھتے ہیں، جن تک میرا پیغام پہنچتا ہے. جب آپ ایسی خبر سنیں تو آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہونے چاہیے. بالکل سمن بکمن بن کے نہیں بیٹھ جائیں. ریڈ بٹوین دا لائنز. Try to understand and try to find it what lost in the translation. آنکھیں بھی دھوکہ دیتی، کان بھی دھوکہ دیتے. ان سب چیزوں کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کریں اور وہاں جو فیصلہ ہو اس کو مانیں. یہ بات عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟
ایسی خبروں کو جذبوں سے نہیں سنتے کہ جی انڈیا سے خبر آئی تو ہمیں غصہ آ گیا، ہم غصے میں تل ملا رہے ہیں، وہ ہمارے بارڈر کے دوسری طرف جو بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ خوشی سے تالیاں بجا رہا ہے، نہ اس کی سمجھ میں آئی نہ آپ کی سمجھ میں آئی کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔